امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے۔ سیپی اسے موتی بنا دیتی ہے اور سانپ اسے زہر۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو۔ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کارخانہ قدرت میں تفکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ شرافت عقل و ادب سے ہے، نہ کہ مال و نسب سے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے۔ اگر کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک کرو، نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے، آخر میں آپ کو ایک سچا دوست ملے گا یا پھر ایک سبق۔ کچھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ ثواب ملنے والی نیکی احسان ہے، اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے۔ بے شک آدمی اپنی امیدوں کی طرف بھاگتا رہتا ہے، مگر موت کی آمد اس کی تمام امنگوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں لمبی اور دراز ہوتی ہیں اس کے اعمال برے اور خراب ہوتے ہیں۔ جو کوئی اپنی موت کا خیال رکھتا ہے اس کی امیدیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور جس شخص کی امید چھوٹی ہوتی ہے اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے آواز نہیں اٹھاتے تھے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ یہ انسان بھی قابل تعجب ہے، جب زندہ ہوتا ہے تو ایسے جیتا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مر جاتا ہے تو ایسے مرتا ہے جیسے تھا ہی نہیں۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مراتب عالیہ کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلا اخلاص، دوسرا دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، تیسرا تقویٰ کو لازم پکڑنا۔ انجام کا سوچنا انسان کو عبرت دلاتا ہے، لغزشوں سے بچاتا ہے اور دوسروں کے لیے ہمدرد رہنا سکھاتا ہے۔ کسی دوسرے کے غلام مت بنو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جو اللہ کی معصیت کرے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں۔ جو شخص امین سمجھ کر تجھے کوئی امانت سونپے اس کے ساتھ دھوکہ کرنا کفر ہے۔ جو انسان اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ظالم اور جابر کے سامنے حق بات کہنے سے دریغ نہ کرے۔ اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھو، اس سے اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہوگا۔ جس شخص نے بھلائی کی چادر کو نہیں پہنا وہ شرک کے لباس سے خالی نہیں۔ کم عقلی سے بڑھ کر کوئی مرض زیادہ موذی نہیں، اور بخل سے بڑھ کر کوئی برائی زیادہ بڑی نہیں۔ بخیل انسان دنیا میں فقیروں جیسی زندگی اپناتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا حساب امیروں جیسا لیا جائے گا۔ جھوٹی تمناؤں پر بھروسہ کرنے سے بچے رہو، کیونکہ تمنائیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہیں۔ گناہوں سے بچنا پہلی مردانگی ہے، اور پاک دامنی جوان مردی کی جڑ ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو حقیر کر لیتا ہے۔ عورتوں پر عاشق اور دنیا کی لذتوں پر مغرور ہونے سے پرہیز کرو، کیونکہ عورتوں کا عاشق امتحان اور آزمائش میں مبتلا رہتا ہے، اور دنیا کی لذتوں پر مغرور ہونے والا
ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اے مغرور انسان، ڈرو اس اللہ سے کہ باخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا ہے۔ معلوم نہیں ابن آدم کس بات پر فخر کرتا ہے۔ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے ایک نطفہ تھا اور آخر کار مردار ہو جائے گا۔ نہ اپنے آپ کو روزی پہنچا سکتا ہے اور نہ اپنی موت کو ہٹا سکتا ہے۔ وہ برائی جس کے کرنے سے تمہارے دل کو ملال ہو، تمہاری اس نیکی سے اچھی ہے جس کے انجام دینے پر تمہیں فخر محسوس ہو۔ تکبر حماقت کی چوٹی ہے۔ جاہل ایک پتھر کی مانند ہے جس سے پانی کی ایک بوند بھی نہیں پھوٹتی۔ جلد بازی سے پرہیز کرو، یہ لوگوں کی ملامت کا باعث ہے۔ جھوٹا انسان اور مردہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ مردہ بول نہیں سکتا اور جھوٹے کا کلام نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ آدمی کی حماقت 3 چیزوں سے معلوم ہوتی ہے۔ پہلا، فضول اور بے معنی بات کرنا۔ دوسرا، جو بات پوچھی ہی نہ جائے اس کا جواب دینا۔ اور تیسرا، بغیر سوچے سمجھے ہر کام کو شروع کر دینا۔ تمہارا سب سے اچھا تجربہ وہ ہے جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو، اور اچھا علم وہ ہے جس سے تمہاری اصلاح ہو۔ غربت ذہانت کو بند کر دیتی ہے۔ ایک غریب آدمی اپنے وطن میں رہ کر بھی پردیسی ہوتا ہے۔ بے شک تنگ دستی نفس کے لیے ذلت کا باعث ہے، عقل کو دور کرنے والی اور غم اور فکر کو بڑھانے والی ہے۔ بڑا احمق وہ ہے جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے اور خود ان پر جمع ہوا ہو۔ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ اگر یہ چیز منافق کے منہ سے نکلے تب بھی اسے لے لینا چاہیے۔ فکر سے حکمت پیدا ہوتی ہے اور عبرت پکڑنے سے پاک دامنی حاصل ہوتی ہے۔ حکیم زیادہ تر اس وقت تھکتا ہے جب وہ بے وقوف سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جو انسان تمہیں تمہارے عیب دکھاتا ہے وہ در حقیقت تمہاری خیر خواہی کرتا ہے، اور جو تمہاری تعریف کرتا ہے وہ در حقیقت تمہیں ذبح کرتا ہے۔ جو شخص ڈرپوک ہو وہ اپنے مطلب حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔